السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 171 تا 174 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک چیز کو پکارے جسے سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہ سنے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کافروں کی مثال ان جانوروں جیسی ہے جنہیں چرواہا پکارتا ہے۔ جانور اس کی آواز کو سنتا ضرور ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں۔ چرواہا بیٹھے راگ الپتہ ہو یا برا بھلا کہہ رہا ہو، جانوروں کو سوائے چیخ و پکار کے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پکارنے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کفار کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو ضرور سنتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس آواز میں ان کے لیے کیا کچھ ہے اور انہیں اس آواز کے جواب میں کیا کرنا ہے۔ دعوت حق کو قبول نہ کرنے والے گویا بہرے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں سے داخل ہو کر دل پر اثر نہیں کرتی، وہ سنی بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ گونگے ہیں کہ حق کو سنتے اور سمجھتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اعتراف نہیں کرتے، اگر دل مان بھی لے پھر بھی اقرار نہیں کرتے اور دوسروں تک حق کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ وہ اندھے ہیں کہ راہ حق کو نہیں دیکھتے، آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اگر ان طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ ہوا اور حق کی راہ میں کام نہ آئیں تو ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس ہستی نے انسان کو طاقتیں بخشی ہیں اگر یہ اسی کے احکام کے مطابق کام نہ کریں، انسان کو اس کے حقیقی مالک کا راستہ نہ دکھائیں، ان سے ملنے کا طریقہ نہ بتائیں تو ان کے ہونے کا کیا فائدہ۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہو اور اسے کام میں نہ لائے تو کہا جائے گا کہ اس شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، یا کسی آدمی کے پاس روپے پیسوں کے ڈھیر ہوں لیکن وہ انہیں خرچ نہ کرتا ہو بلکہ انہیں گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان کے پاس کان، زبان، آنکھ موجود ہے لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے جو لینا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں دی اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور فرمایا ہے کہ ہم نے بے شمار پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ انہیں کھائے اور اپنی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اس کا شکر ادا کرے اور کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر حرام کیا مردہ جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی،
تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ المیتۃ مردہ جانور یعنی ایسا جانور جو از خود مر جائے یا ہلاک تو کیا گیا لیکن اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہی شمار ہوگا۔ دو جانور ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کرنے کے بعد بھی جائز ہیں، ایک مچھلی دوسری ٹڈی۔ مردار کے علاوہ حرام اشیاء میں دم، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور بھی شامل ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ قرآن مجید میں سور کی حرمت کا ذکر واضح لفظوں میں موجود ہے۔ تحقیقات سے یہ بات پایا ثبوت پر پہنچ چکی ہے کہ سور سب سے بے غیرت جانور ہے اور اس کا گوشت متعدد اخلاقی اور جسمانی مضر اثرات رکھتا ہے۔ سور کا گوشت کھانے والی اقوام اس کا زندہ ثبوت ہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا بھیڑ چڑھایا جائے، وہ حرام ہے۔ ازترا بے اختیار ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ جان پر آ بنے، تو ایسی مجبوری کے وقت حرام غذا صرف اس حد تک کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔ مثلاً کھانا میسر نہ ہو اور جان نکلنے کی نوبت آ جائے اور حرام شے کے سوا کوئی چیز نہ ملے، یا تنگ دستی کی وجہ سے حلال غذا میسر نہ آئی ہو، یا کسی مرض میں ماہر ڈاکٹر کے مشورے پر حرام شے کا استعمال ضروری ہو۔ صرف ان صورتوں میں اس حد تک حرام شے کے استعمال کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے گی۔ غیر باغین کا مطلب یہ ہے کہ حرام غذا کھانے والوں کی نیت اور ارادہ نافرمانی اور قانون شکنی نہ ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، کیونکہ جان بچانا بھی اسی کا حکم ہے۔ لعادن زیادتی نہ کرنے والا ہو، یعنی شریعت کی حدود سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اگر مجبوری کے عالم یہ کھانے لگے تو زیادہ نہ کھائے بلکہ صرف اتنا کھائے جس سے بس صرف جان بچ جائے۔ غفور، بخشنے والا، یعنی ایسی بخشش والا ہے کہ بعض حالات میں گناہوں پر سزا نہیں دیتا بلکہ گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ مثلاً مجبوری میں بقدر ضرورت حرام شے کے استعمال پر بندش نہیں کرتا اور سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال شفقت اور مہربانی سے کام لے کر ان حرام چیزوں کو بھی بعض حالات میں حلال کر دیا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے ان کے استعمال پر مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اس وقت حرام چیز محض لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے بلکہ بقدر ضرورت ہو جس سے بس زندہ رہ سکے۔ جان بچانا صرف فرض ہے، مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو نہ کھانا گناہ بھی ہے، کیونکہ جان بچانا اولین فرض ہے۔ ایسے موقعوں پر غذا نہ کھانا خودکشی کے برابر ہے اور ظاہر ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اول تو ان حرام چیزوں سے کلی پرہیز کریں، اور اگر ان کے استعمال پر مجبور کیے ہو جائیں تو نیت نیک رکھیں اور کم سے کم مقدار استعمال کریں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے کتاب نازل کی اور اس پر تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے مگر آگ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مول۔ آخرت کے فائدے اور اجر و ثواب کے مقابلے میں دنیا کے فائدے خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں بے حقیقت اور تھوڑے ہیں۔ قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں پر روشنی ڈال دی جو انسان کے لیے حلال ہے، اور ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دی جو انہی انسان کے لیے حرام ہیں۔ یہ تمام قوانین اس کے لیے نازل کیے گئے
کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حکموں کی تکمیل کریں۔ ہر شخص تک ان سچے اور اٹل حکموں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ان کی روشنی میں سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی ایسے حکم اور ممنوعات شامل کیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم سیدھی راہ پہچان لے، لیکن ہوا یہ کہ ایک گروہ مذہب کا ٹھیکیدار بن گیا اور یہ گروہ اخبار و رہبان علماء کا طبقہ سمجھ جانے لگا۔ تورات کی تشریح و تفسیر کرنا اس گروہ نے اپنی ٹھیکیداری سمجھ لی۔ پھر دنیائی تمے میں آ کر لوگوں کو اپنے مفید مسئلے بتانے لگے اور چند ٹکے لے کر اصل احکام کو الٹ پھیر کر اور عدل بدل کر لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کہنی شروع کر دی۔ اس طرح احکام کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ طبقہ خود بھی راہ راستے ہٹا اور اس گروہ نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس آیت میں ان کی یہ سزا بتائی گئی ہے کہ وہ ان جرم کے مستحق ہو کر آگ کھا رہے ہیں، جیسے کسی نہایت لذیذ کھانے میں زہر ملا ہوا ہو۔ تو ویسے ظاہری طور پر تو اس کی لذت بہت ہوگی، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد وہ آگ لگا دے گا۔ اس طرح یہ لوگ دنیائی تمے میں آ کر آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کی زندگی بہت ٹھاٹھ اور آرام سے گزر رہی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا انجام بہت ہولناک ہوگا۔ پچھلے سبق میں ان عالموں کا ذکر کیا گیا تھا جو حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بدل کر اپنی یا دوسروں کی مرضی کے مطابق پیش کرتے ہیں، عارضی فائدوں اور دنیائی لالچ میں آ کر سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا انجام یہ بتایا گیا تھا کہ مال اور دولت نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ نے مزید 3 سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے خطاب نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ برے علماء اللہ کی رحمت اور شفقت سے محروم رہیں گے۔ خالق کائنات اور قیامت کے دن کا مالک ان کی طرف سے روح پھیر لے گا۔ یہ اس کی رحمت سے محرومی اور غصے کا اظہار ہوگا۔ نمبر 2، وہ گناہوں سے کبھی پاک نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہ کی پاداش میں دوزخ میں ڈالے گا اور انہیں تزکیہ اور اصلاح میسر نہ ہوگی۔ بعض اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لے کر سزا دینے کے بعد معاف فرما دے گا اور پاک کر دے گا، لیکن یہ برے عالم ہمیشہ دوزخ میں پڑے سڑتے رہیں گے، نہ ان کے گناہ جھڑیں گے، نہ وہ پاک ہوں گے اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نمبر 3، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی بھی، اور اس مصیبت سے انہیں کبھی نجات نہ ملے گی۔ اللہ اس عذاب سے بچائے۔ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کو چھپانا، سچ کو ظاہر نہ کرنا، سچ باتوں کی غلط تعبیر کرنا اور اللہ کے احکام کو غلط رنگ میں ظاہر کرنا کتنا بڑا جرم ہے، جس کی اتنی بڑی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے اور سیدھی راہ سے ہٹ کر گمراہی کی تاریخ گڑھے میں جا گرتی ہے۔ اگر ایک طرف حق گوئی اور بے باکی سب سے اعلیٰ صفات ہے، تو دوسری طرف روباہی اور حق کو چھپانا بدترین اخلاقی جرم ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمران کے سامنے حق بات بیان کرنے کو جہاد سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔